بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالب الفرقان، سورۃ الانفال، نمبر 8، مدنی، آیت نمبر 21۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص، محمد اکبر دکشت بھارتواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز۔ آیت نمبر 21۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ اے جماعت مومنین، دیکھنا تم کہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے نظام خداوندی کے سربراہ کے احکامات کو سن لیا ہے، لیکن در حقیقت وہ احکامات کو دل کے کانوں سے نہیں سنتے، یعنی ان کا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ آیت نمبر 22۔ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ۔ قانون خداوندی کی روح سے بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں جو بہرے اور گونگے بنے رہتے ہیں اور عقل و فکر سے کام نہیں لیتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ سارے انسان سماعت کی صلاحیت رکھتے ہیں، کان رکھتے ہیں، سن رہے ہیں، پھر یہ ایسے کیوں نہیں سن رہے ہیں جیسا قرآن کہتا ہے؟ جتنا قرآن ہم سنتے ہیں اس میں یعقلون والی بات کبھی نہیں آتی۔ ایسے سننے کو قرآن شر الدواب سورہ 8 آیت نمبر 22 کہتا ہے۔ خدا کی بارگاہ سے دیکھیے ہمیں بدترین مخلوق کہا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 23۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اگر یہ صحیح راہ پر چلنے کی ٹھان لیتے تو یہ احکام کو سن بھی لیتے، اور اللہ کا قانون انہیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتا۔ اور جب انہوں نے صحیح راستے پر چلنے کا فیصلہ نہیں کیا تو ایسی صورت میں یہ احکامات کو اگر سن بھی لیں تو بھی ان سے روگردانی ہی کریں گے۔ انسان کو صحیح یا غلط راستے پر خود چلنا ہوتا ہے۔ لا یعقلون سورہ 8 آیت نمبر 22 سے بات واضح ہو گئی کہ سننے کے باوجود سننے سے مراد عقل و فکر سے کام نہ لینا ہے۔ قرآن حکیم کا انداز بیان جس کو سمجھنے میں کسی قسم کی کوئی الجھن باقی نہیں رہتی۔ مروجہ تراجم کے مطابق وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، سورہ 8 آیت نمبر 23 کا ترجمہ ہے، اگر اللہ ان کے اندر خیر دیکھتا تو ان کو وہ سنوا دیتا۔ آگے ہے وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا، سورہ 8 آیت نمبر 23، اور اگر اللہ ان کو سنوا دیتا تو وہ منہ پھیر کے چلے جاتے، یعنی اللہ ان میں کوئی خیر دیکھتا تو وہ ان کو سنا دیتا، اور اگر خدا بھی ان کو سنا دیتا تو یہ منہ پھیر کے چلے جاتے، تو پھر یہ سنانے کا کیا فائدہ ہوا؟ بات تو یہ ہونا چاہیے تھی کہ اگر اللہ ان میں کوئی خیر دیکھتا ان کو سنا دیتا، اور اگر اللہ ان کو سنا دیتا تو پھر یہ کبھی منہ پھیر کے نہ چلتے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ان کے دل کے اندر خیر یعنی اختیار ہوتا تو پھر ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی کہ ہم نے کچھ سننا ہے اور پھر اس کے بعد دیکھنا ہے، یعنی غور و فکر سے کام لینا ہے، پھر فیصلہ کرنا ہے کہ قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اگر یہ ان کی روش ہوتی تو اسمعہم سورہ 8 آیت نمبر 23، پھر ہم ان کو سنا دیتے۔ یاد رہے لفظ خیر ہی سے لفظ اختیار ہے۔ اگر آمادگی کے بغیر ہم زبردستی ان کو سنائیں تو سننے کے بعد بھی یہ منہ پھیر کے چل دیں گے، لہٰذا زبردستی کی بات نہیں ہے، بلکہ بات ہے انسان کا اپنے اختیار و ارادے سے خود سننے اور غور و فکر کرنے پر آمادہ ہونے کی۔ انسان کو سننے یا نہ سننے کا فیصلہ اپنے اختیار و ارادے کے ساتھ خود کرنا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 24۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اے جماعت مومنین، تم اللہ اور رسول نظام خداوندی کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس طرف بلائے جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے، اور یاد رکھو ایسا بھی ہو جایا کرتا ہے کہ خدا کا حکم انسان کے ارادوں کی پختگی کے ساتھ پیوست رہنے کی بجائے وہ اس کے جرت مندانہ ارادوں اور حوصلوں کو پست کر دینے والے جذبات کے درمیان گر جایا کرتا ہے اور انسان تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے تم نظام خداوندی کے مرکز کے گرد جمع رہو، اس کو چھوڑ کر کسی اور طرف نہ نکل جانا، تمہارے ہر قدم کی جواب طلبی ہونی ہے۔ اس آیت میں پھر اللہ اور رسول تثنیہ ہیں، لیکن دعاکم میں ضمیر واحد ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور رسول الفاظ تو بے شک دو ہیں، لیکن اس سے مراد نظام خداوندی کی اکائی ہے۔ زندہ انسان زندہ کیسے ہوا کرتے ہیں؟ ایمان لانے والے جو پہلے ہی طبعی طور پر زندہ ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ رسول کی دعوت کی طرف آؤ، یہ دعوت تم کو زندگی عطا کر دے گی۔ سانس کے آمد و رفت کی زندگی میں انسان اور حیوان برابر ہیں۔ دوسری زندگی شرف انسانیت کی ہے جو اقدار خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس زندگی میں تو موت بھی حیات جاوید بن جاتی ہے۔ جس شخص کی عمر کا جتنا حصہ حقیقی زندگی ہوگا یعنی انسانیت کی زندگی کا ہوگا، وہ اتنا ہی زیادہ زندہ انسان ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے کہ عام حالات کے اندر جان کی حفاظت زندگی ہے، لیکن کبھی وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جب جان کا دے دینا زندگی ہو جاتا ہے۔ قرآن انسان کی انسانیت یا بشریت کو نظر انداز نہیں کرتا، وہ اس کو فرشتہ تسلیم نہیں کرتا۔ اب ایسے وقت کے اوپر جب جان دینے کے لیے آواز پڑ جائے تو کہا ذرا محتاط رہنا، خبردار رہنا۔ ایسے موقع پر ایک کشمکش آیا کرتی ہے، ایک طرف تو جوہر مردانگی ہمت مردانہ کہہ رہی ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے جان دینا ہے، تو دوسری طرف کچھ جذبات، کچھ عواطف، کچھ مصلحتیں، کچھ مفادات ہوتے ہیں، وہ اس کو روک رہے ہوتے ہیں کہ تیرے ایک کے جان دینے سے کیا ہو جائے گا، خواہ مخواہ کے لیے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ یعنی ایسے موقع پر ایک کشمکش آتی ہے۔ جی لیا 4 دن جوانی میں، زندگی عمر بھر نہیں ہوتی۔ لفظ المرء کا مفہوم ان اللہ یحول بین المرء و قلبہ، سورہ 8 آیت نمبر 24۔ عام ترجمہ تو یہ ہے کہ یاد رکھو اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان گھومتا رہتا ہے، یعنی آدمی اور اس کا دل یہ 2 چیزیں ہیں، ان دونوں کے درمیان اللہ گھومتا رہتا ہے۔ بعض کہتے ہیں یاد رکھو خدا حائل ہو جاتا ہے، آدمی اور اس کے قلب دل کے درمیان بات نہیں سمجھ آتی۔ قرآن نے ایک لفظ مرء کہا ہے اور دوسرا لفظ قلب ہی قلب کہا ہے۔ عربی میں مرء کے معنی مردانگی، مرد ہونا، جرت مندانہ اقدام کرنا ہوتے ہیں، یعنی مردانگی، ہمت اور جرت کے جذبات۔ دوسرے لفظ وقلب ہی کے معنی ہوتے ہیں رقیق، نرم جذبات رکھنے والا۔ یہاں الفاظ المرء قلب ہی اپنے بنیادی معنوں میں استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے معنی ہیں کمال مردانگی کے جذبات اور انسانی حوصلوں کو پست کر دینے والے جذبات، انسان کو ایک مقام پر ٹکنے نہیں دیتے۔ ان دونوں قسم کے جذبات میں کشمکش جاری رہتی ہے۔ مومن کے مقام کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے مقام سے نہ ہٹے، اپنے عزم اور ارادے میں تزلزل پیدا نہ ہونے دے، وہ تذبذب کا شکار نہ ہو جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ افراد اپنے مرکز نظام خداوندی کے گرد جمع رہیں، سربراہ کے احکامات کو سنیں اور نظام کی اطاعت کریں۔ قرآن نے کہا یہ ہے کہ یاد رکھنا خدا کا جب حکم آتا ہے تو وہ حکم مرء اور قلب کے بین بین ہوتا ہے۔ ایک طرف جرت مردانہ اقدامات اس کو آواز دے رہے ہوتے ہیں کہ آگے بڑھو اور جان دے دو یا اپنا وزن اقدار خداوندی کے پلڑے میں ڈال دو، تو دوسری طرف قلبی میلانات، عواطف اور رقیق جذبات اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ آگے نہ بڑھو۔ اس کشمکش میں انسان کو اپنے اختیار و ارادے سے صحیح فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ اب آگے بڑھنے کا فیصلہ وہی کرے گا جو یقین رکھے کہ وَإِنَّهُ عَلَيْهِ تُحْشَرُونَ، سورہ 8 آیت نمبر 24۔ میں مر بھی جاؤں گا تو کیا ہوا، آخر الامر تو خدا کے پاس ہی جانا ہے۔
اسی کی طرف جمع ہونا ہے۔ یہ جو مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہے، یہ انسان کو جان دے دینے پر آمادہ کر دیتا ہے، جس کے بدلے میں اسے حیات جاوداں حاصل ہو جاتی ہے۔ کہا یہ ہے کہ علیہ تو شرون، سورہ 8 آیت نمبر 24 کو کشمکش کے وقت میں نظر انداز نہ ہونے دینا، ورنہ دنیا کی جاذبیتوں اور میلانوں عواطف کی کشمکش تمہیں آگے بڑھنے سے روک دیں گی۔ علیہ تو شارون، سورہ 8 آیت نمبر 24 کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیشہ اقدار خداوندی کے پلڑے میں اپنا وزن ڈالو۔ اقدار خداوندی کے حق میں فیصلہ کرنے سے انسان مر نہیں جاتا، ایسے انسان کو تو نئی زندگی ملتی ہے اور پہلے سے موجودہ زندگی مزید مستحکم ہو جاتی ہے۔ مقابلہ میں کشمکش میں تم تذبذب کا شکار ہو گئے تو شکست یقینی ہے، مخالف قوتیں تم پر غلبہ پالیں گی۔ آیت نمبر 25۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ اے جماعت مومنین، تم ان اخلاقی جرائم کے طبعی نتائج سے بچتے رہو جن کے طبعی نتائج مخصوص طور پر صرف انہی لوگوں کو اپنی گرفت میں نہیں لیتے جنہوں نے تم میں سے جرم کا ارتکاب کیا ہو، اور یاد رکھو خدا کا قانون اپنی نتیجہ خیزی میں بڑا ہی سخت واقع ہوا ہے۔ اخلاقی جرائم کے تباہ طبعی نتائج سے طبعی دنیا میں انفرادی نیکیاں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ دریا کا کنارہ ہے، کنارے کے قریب آبادی ہے، کنارہ کمزور ہے۔ کچھ افراد بستی والوں کی توجہ اس طرف مبذول کراتے ہیں کہ آؤ سب مل کر دریا کے کنارے کو مضبوط بنا لیں۔ کنارے کو مضبوط بنانا سب کی اخلاقی ذمہ داری تھی تاکہ آبادی محفوظ رہے، لیکن کنارے کو مضبوط نہ کیا تو سیلاب کی صورت میں وہ توجہ مبذول کرانے والوں اور غفلت میں پڑے رہنے والوں سب لوگوں کے گھر کو بہا لے جائے گا۔ سیلاب تو مسجد اور مندر، نمازی اور شرابی تک میں بھی تمیز نہیں کرے گا۔ اسی طرح پل کی تعمیر میں سیمنٹ کم ڈالا جا رہا ہے، یہ ایک اخلاقی جرم ہے۔ جب پل ٹوٹے گا تو اس کی زد میں آئے تمام افراد کو بلا تمیز تباہ کر دے گا، چاہے وہ سیمنٹ کم ڈالنے کے جرم میں ملوث نہ بھی ہوں۔ اس لیے آیت میں ترجمہ کیا گیا ہے اخلاقی جرائم کے طبعی نتائج۔ اخلاقی جرائم یا اخلاقی اچھے اعمال کے اخلاقی نتائج تو موت کے بعد ابھر کر سامنے آئیں گے، البتہ اخلاقی جرائم اور اخلاقی اچھے اعمال کے طبعی نتائج اسی دنیا میں نمودار ہو جاتے ہیں۔ دنیاوی نظام کے اندر کوئی کمزوری نہ آنے پائے، پھر تو تم بچ جاؤ گے، ورنہ تمہاری انفرادی نیکیاں اجتماعی طوفان کو نہیں روک سکتی۔ آیت نمبر 26۔ واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ اور اے جماعت مومنین، اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم تعداد کے لحاظ سے تھوڑے تھے اور قوت کے اعتبار سے بھی بہت کمزور تھے۔ تمہیں ہمیشہ اندیشہ لگا رہتا تھا کہ مخالفین کہیں تمہیں اچک کر نہ لے جائیں، تو خدا نے اپنے قوانین کی اطاعت اور ان پر استقامت سے جمے رہنے کے بدلے میں تمہیں رہنے کے لیے محفوظ ٹھکانہ دیا اور اپنی نصرت سے تمہیں تقویت پہنچائی اور خوشگوار چیزیں دے کر تمہارے رزق کا سامان کیا۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تاکہ تمہاری جدوجہد بھرپور نتائج پیدا کرے۔ فَآوَائِكُمْ کا مفہوم اس آیت میں نمبر 1 خوف کی جگہ امن، نمبر 2 محفوظ ٹھکانہ اور نمبر 3 رزق طیب کا ذکر ہے۔ اس کا ذکر دیگر متعدد مقامات پر بھی ہے۔ اس قسم کا حقیقی امن ٹھکانہ اور سامان چیز تمکن فی الارض سے میسر آتا ہے۔ حقیقی امن کا معیار یہ ہے کہ محکومیت صرف خدا کے احکام و قوانین کی ہو، کسی انسان یا اس کے خود ساختہ قوانین کی نہ ہو۔ خوف کی جگہ امن، محفوظ ٹھکانہ اور رزق طیب کا سلسلہ کسی قوم کے لیے اس وقت تک جاری رہتا ہے
جب تک وہ خدا کے احکام و قوانین پر عمل درآمد جاری رکھے، کیونکہ یہ برکات ایمان و عمل صالح کا نتیجہ ہوا کرتی ہیں۔ جب ایمان کے مطابق عمل نہ رہے تو ایسی برکات کیسے باقی رہ سکتی ہیں؟ فآوائکم، ہم نے تمہیں پناہ کا ایسا مقام دیا جہاں تم محفوظ ہو گئے۔ اس ایک لفظ سے ہی اسلام کی اجتماعی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ یہ جو باہر چرنے چگنے کے لیے بھیڑوں کا ریوڑ جاتا ہے، اگر یہ ریوڑ اکٹھا ہے تو محفوظ رہتا ہے، لیکن جو ہی کوئی بھیڑ ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہے اس کو بھیڑیا جھپٹ کے لے جاتا ہے۔ ریوڑ کے اکٹھے رہنے کے اندر ان کی تقویت اور حفاظت مضمر ہوتی ہے۔ جماعت ایک کلا تو نہیں ہوتی، لیکن فرد جماعت کے اندر اگر رہتا ہے تو اسے تقویت اور حفاظت کا احساس ہوتا۔ ایک فرد اگر تنہا رہ جائے تو یتخطفکم الناس، سورہ 8 آیت نمبر 26، اسے ایسا لگتا ہے کہ لوگ اسے اس طرح اچک کر لے جائیں گے جیسے ایک چیل مرغی کے چوزے کو اچک کر لے جاتی ہے۔ جب فرد جمع ہو کر ایک جماعت بن جاتے ہیں تو جماعت میں ہر ایک کو تقویت اور حفاظت کا احساس ہوتا ہے، اور یوں جماعت کا ہر فرد محفوظ ہو جاتا ہے۔ قوموں کی قوت کا مدار افراد کی بجائے جماعت پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ عجیب حقیقت ہے کہ جب افراد ایک نصب العین پر اکٹھے ہو کر جماعت بن جاتے ہیں تو جماعت کی قوت افراد کی قوت کے حاصل جمع سے ہزاروں گنا بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہے ایک بھیڑ کا ریوڑ کے اندر مل جانا، اور یہ ہے ایک فرد کا جماعت کے اندر مل جانا۔ فآوائکم، سورہ 8 آیت نمبر 26 کا لفظ اس معنی میں آتا ہے۔ یہ ہے وہ بات جو جماعت مومنین کے ایک نصب العین پر اکٹھے ہونے کے بارے میں کہی گئی ہے۔ اس کے معنی ہے ایک فرد کا ایک جماعت کے اندر شامل ہو جانا۔ اس شمولیت سے اس کو جو تقویت و حفاظت حاصل ہوتی ہے وہ فآوائکم، سورہ 8 آیت نمبر 26 ہے۔ قرآن میں جنت کے لیے الجنت الماوا کا لفظ آیا ہے۔ یہ ماوا آوا ہی تو ہے۔ جنت انفرادی طور پر افراد کے لیے نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں جنت میں جانے کے لیے کہا گیا ہے کہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں کی جماعت میں شامل ہو جا اور یوں جنت میں چلا جا۔ جنت کو جنت الماوا اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ تو فآوائکم، سورہ 8 آیت 26 سے ہی بنتی ہے، یعنی جماعت کے اندر داخل ہو جانے سے، جماعت کا ایک فرد ہو جانے سے۔ اگر فرد اس جماعت میں شامل ہوا ہے جو خدا کے عبادی ہیں، یعنی جو اس کے قوانین کے سوا کسی کی محکومیت اختیار نہیں کرتے، تو ایسے افراد سے کہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن ایک نصب العین پر قائم فرد کی بات نہیں کرتا، وہ ایسے افراد پر مشتمل جماعت کی بات کرتا ہے۔ یہ ہے الدین۔ اس کے برعکس مذہب میں انفرادی نجات کا تصور ہوتا ہے۔ ایک فرد اپنی اپنی جگہ بیٹھا ہوا نیک کام کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے۔ خانقاہوں میں مسلوں پر بیٹھتا ہوا ہر فرد اپنی اپنی نجات کی فکر میں لگا ہوتا ہے، لیکن وہ ریوڑ سے جدا ہونے والی بھیڑ کی طرح غیر محفوظ ہوتے ہیں۔ اگر افراد ایک نصب العین پر اکٹھے ہو کر نظام قائم کر لیں اور قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے لگیں تو اسے قرآن نے جنت الماوا کہا ہے، یعنی دنیاوی زندگی کی جنت۔ ظاہر ہے کہ جنت کو خدا کے بندوں کے ساتھ مل کر ہی نمودار کیا جا سکتا ہے۔ فآوائکم، سورہ 8 آیت نمبر 26 کے معنی ہم نے تمہیں پناہ دی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ تم ایک جماعت میں اکٹھے ہوتے چلے گئے جس سے تمہیں تقویت و حفاظت کا احساس ہونے لگا، اور یوں تم خود طاقتور ہو گئے۔ آیت نمبر 27، يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون۔ اے جماعت مومنین، تم ارادتاً نہ تو خدا اور رسول نظام خداوندی سے کسی قسم کی خیانت کرو اور نہ ہی ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں خیانت کرو جو تمہارے سپرد کی جائیں، اور تم سب جانتے ہو یہ امانتیں ہیں۔ نظام خداوندی کے قیام کے بعد ہدایات۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ لا تخون اللہ والرسول، سورہ 8 آیت نمبر 27، اپنے نظام سے خیانت نہ برتنا، اس سے غداری اور بغاوت نہ کرنا۔ کسی پر پورا بھروسہ کیا جائے اور وہ اس بھروسے میں دغا دے جائے تو یہ خیانت ہے۔ نظام خداوندی میں افراد ایک دوسرے پر پورا اعتماد و بھروسہ کرتے ہیں، لہٰذا ایک دوسرے کو دغا دینا بھی خیانت ہے۔
بھروسے کا نام ہی تو نظام ہے، ورنہ نظام کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ نظام کو بھروسہ ہوتا ہے کہ افراد اس کے احکام پر عمل درآمد کریں گے۔ اسی طرح افراد کو بھی پورا پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ نظام ہمیں منزل مقصود پہ پہنچا دے گا، اور افراد کو بھی ایک دوسرے پر بھروسہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دغا نہیں دے گا۔ اس طرح بھروسے کا نام نظام خداوندی ہے۔ دوسری ہدایت دی کہ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، سورہ 8 آیت نمبر 27۔ جو چیزیں بشمول اقتدار بھروسے پر تمہارے حوالے کی جائیں ان میں خیانت نہ کرو۔ قرآنی نظام حیات میں سب سے اہم چیز بھروسہ ہے اور امانت ہے، اس لیے کہا کہ اس بھروسے کو ٹھیس نہ لگنے دینا۔ قرآن میں دوسرے مقام پہ ہے کہ امانتوں کو اہل لوگوں کے حوالے کرو، تو ظاہر ہے کہ نظام خداوندی اپنی امانتوں کو اہل لوگوں ہی کے حوالے کرے گا۔ کسی چیز کا بطور امانت حاصل کرنا اور پھر اسے بطور امانت واپس کرنا ہی ایمان کا ثبوت ہے۔ قرآن نے امانت کہا ہے، ملکیت نہیں کہا، اور امانت کو جب لوٹانے کے لیے کہا جائے تو لوٹانی ہوتی ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، سورہ 8 آیت نمبر 27۔ اور تم سب جانتے ہو کہ یہ امانتیں ہیں، تمہاری ملکیت نہیں ہیں۔ آیت نمبر 28۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ یہ یاد رکھو کہ بھروسے پر پورا اترنے میں سب سے بڑی رکاوٹ مال و اولاد کی کشش ہوتی ہے۔ اگر تم دین کے مفاد کلی اصول پر قائم رہے تو تم دیکھو گے کہ نظام خداوندی کی طرف سے اس روش کا کس قدر عظیم بدلہ ملتا ہے۔ مال و دولت اور اولاد کی کشمکش معیوب نہیں، البتہ ان کو قوانین خداوندی پر ترجیح دینا معیوب ہے۔ نظام خداوندی میں اپنوں اور بیگانوں کی تفریق سے بلند ہو کر عالمگیر انسانیت کی نشو و نما کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ اس کی ابتدا بہرحال اپنی مملکت کے افراد معاشرہ سے ہی ہوگی، پھر اس دائرہ کو آہستہ آہستہ بڑھانا ہوگا۔ باطل معاشرہ میں ہر شخص اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی پرورش اور نشو و نما کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اس کے سامنے کسی اور کی پرورش کی فکر یا پرواہ نہیں ہوتی۔ اپنے بچوں کی پرورش تو حیوان بھی کرتے ہیں، تو اس میں اور حیوان میں کیا فرق رہ گیا؟ وہی الہی انسان کی نگاہ کا دائرہ وسیع سے وسیع تر کرتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ قرآن رہبانیت کی تعلیم نہیں دیتا، بیوی بچوں اور مال و دولت کی کشش معیوب نہیں ہے۔ کہا یہ ہے کہ جب قوانین خداوندی اور مال و اولاد میں مقابلہ ہو اور ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو تم قوانین خداوندی کا انتخاب کرو۔ مثلا جرت و مردانگی کے جذبات آپ کو کہہ رہے ہیں آگے بڑھو چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے، اور ہمت کو کمزور کرنے والے جذبات دنیاوی مفادات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آگے نہ بڑھنا، دنیاوی مفادات سے تو ہاتھ دھونے پڑیں گے، ساتھ ہی جان تک جانے کا خطرہ ہے۔ تو ایسے حالات میں قوانین خداوندی کے مطابق آگے بڑھنا عین منشاء الہی کے مطابق ہوگا، جس کا دنیا و آخرت میں عظیم بنیادی بدلہ ملتا ہے۔ عظیم کے معنی بنیادی ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 29۔ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم۔ اے جماعت مومنین، اگر تم نے دوسری جاذبیتوں پر قوانین خداوندی کو ترجیح دے کر ان کی نگہداشت کی تو خدا تمہیں امتیازی زندگی عطا کرے گا اور تمہاری ناہمواریوں کو تم سے دور کر دے گا، اور تمام خطرات سے تمہاری حفاظت کا سامان بہم پہنچائے گا۔ یاد رکھو اللہ کا نظام بڑی خوشحالیوں کا ضامن ہے۔ نظام خداوندی کو ساری جاذبیتوں اور کششوں پر ترجیح دینے سے امتیازی زندگی ملتی ہے۔ فرقان کہہ کر قرآن نے سب کچھ کہہ دیا، یعنی کفر و اسلام میں فرق کرنے والی زندگی، حق و باطل میں تفریق کرنے والی زندگی، اقوام عالم میں امتیازی مقام عطا کرنے والی زندگی۔ یہ امتیازی زندگی قرآن کے اتباع سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے خود قرآن کو بھی فرقان کہہ کر پکارا گیا ہے۔
لیکن یہ امتیازی زندگی بیٹھے بٹھائے نہیں مل جاتی۔ مار کا جنگ بدر سے نبرد آزما ہونے کے بعد مسلمانوں کو امتیازی زندگی ملی تھی۔ یہ لوگ بیوی بچے مال و دولت کی کشش رکھتے تھے، لیکن ان پر نظام خداوندی کو ترجیح دیتے ہوئے یہ میدان جنگ میں جان دینے کے لیے آ گئے تھے۔ یہی ترجیح خود ہمارے مفاد میں خدا کو مطلوب ہے۔ جنگ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، سورہ 8 آیت نمبر 29۔ یاد رکھو اس کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنے والوں کو بہت کچھ زیادہ ملتا ہے۔ فضل عظیم بنیادی چیزیں ملتی ہیں، بڑا اضافہ ہوتا ہے، تمہارے حساب و شمار سے کہیں زیادہ ملتا ہے۔ تمہارے حساب و شمار سے جتنا ہونا چاہیے اس کے اوپر بہت زیادہ ملتا ہے۔ یہ ہے فضل عظیم۔ ویسے فضل کے معنی قرآن میں بھی عربی زبان میں بھی معاشی زندگی کی سہولتوں کو کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 30۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے رسول، تم اس وقت کو یاد کرو جب فریق مخالف کفار مکہ اس قسم کی تدبیریں کر رہے تھے کہ تجھے قید کر دیں یا قتل کر دیں یا جلاوطن کر دیں۔ وہ ادھر اس قسم کی تدبیریں کرتے تھے اور ادھر ہمارا قانون بھی اپنی تدبیروں میں لگا ہوا تھا۔ سب نے دیکھ لیا کہ کارگر تدبیریں اللہ ہی کے قانون کی ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو لفظ مکر مذموم معنی میں استعمال ہوتا ہے، مکر ہی سے ہمارے ہاں مکار لفظ ہے، لیکن عربی زبان میں یہ لفظ معیوب معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ ان کے ہاں ہر تدبیر، ہر منصوبے کو مکر کہتے ہیں۔ نیز مکر شر کے لیے بھی ہوتا ہے اور خیر کے لیے بھی ہوتا ہے۔ کہا یہ ہے کہ وہ بھی تدبیریں کر رہے تھے اور ادھر خدا بھی اپنی تدبیریں کر رہا تھا۔ دیکھیے خدا بھی تدبیریں کرتا ہے، ورنہ خدا کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ بغیر تدبیر کے بھی کچھ کر دے۔ یہ یاد رہے کہ خدا کی تدبیر خیر کے لیے ہوگی، شر کے لیے تو نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو کہا واللہ خیر الماکرین، اللہ خیر کی تدبیریں کرتا ہے، لہٰذا مومن کی تدابیر بھی خیر کے مقصد کے لیے ہوں گی۔ آیت نمبر 31۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ جب ان کے سامنے مکہ میں قرآن کی آیات پیش کی جاتی تو وہ تنزن کہتے کہ بس کرو، ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ان جیسی آیات خود بھی بنا سکتے ہیں۔ ان میں اس کے سوا رکھا ہی کیا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ قرآن کریم کا آج تک بلکہ قیامت تک چیلنج ہے، کوئی آج تک ایسی آیات نہیں بنا سکا۔ آیت نمبر 32۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تباہ ہو جانے کی یہ دھمکی واقعی تیری طرف سے ہے اور سچی بھی ہے تو پھر تجھے انتظار کس بات کا ہے؟ تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے یا ہمیں کسی اور عذاب میں مبتلا کر دے۔ خدا براہ راست عذاب نہیں دیا کرتا۔ بدر کے میدان میں خدا نے جماعت مومنین سے کہا کہ یہ جو تم قتل کر رہے ہو، تم قتل نہیں کر رہے ہو، ہم قتل کر رہے ہیں، اور یہ تیر تم نہیں چلا رہے ہو، ہم تیر چلا رہے ہیں۔ خدا یوں کیا کرتا ہے، وہ براہ راست عذاب نہیں لایا کرتا، وہ اس طرح عذاب لایا کرتا ہے جیسے بدر کے میدان میں کفار پر عذاب آیا تھا، یا غلط قسم کی حکومت مسلط ہو جانے والا عذاب آتا ہے۔ کوئی غلط قسم کی غذا کھانے سے انسان کو جو بیماری ہو جاتی ہے وہ بھی خدا کا عذاب ہوتا ہے۔ عذاب کے معنی ہے قوانین کی خلاف ورزی کے مضر اور نقصان رساں نتائج، لیکن مذہب کی دنیا کے اندر عذاب یہی ہوتا ہے
کہ پتھر آسمان سے برسنے شروع ہو جائیں، یعنی جس میں ایک معجزے کا پہلو ضرور ہو۔ یہ جو قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی غرقابی اور آتش افشاں پہاڑ سے پتھروں کی برسات اور اسی قسم کے دیگر طبعی حوادث کا ذکر ملتا ہے، تو طبعی حوادث نے تو طبعی قوانین کی روح سے رونما ہونا ہی ہوتا ہے۔ بس وہ ان اقوام کی ہلاکت کا سبب بن گئے، خدا نے وہ طبعی حوادث ان کو ہلاک کرنے کے لیے رونما نہیں کیے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی دیکھا دیکھی کشتی بنا لیتی تو وہ بھی بچ جاتے، کیونکہ طبعی حوادث سے طبعی ذرائع ہی کے ذریعے سے بچا جا سکتا ہے۔ قرآن کی اصطلاحات کا بنیادی مفہوم سمجھے بغیر قرآن کا پیش کردہ فلسفہ حیات سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ بے عذاب علیم، سورہ 8 آیت نمبر 32۔ مذہب میں تو دنیاوی عذاب کے مفہوم میں فوق الفطرت یا معجزہ کا پہلو ہونا ضروری ہے، اور آخرت کے عذاب سے ہمارے سامنے جہنم والا عذاب آتا ہے۔ مذہب میں انفرادی عذاب کو ہمیشہ آخرت کی دنیا پر منتقل کر دیا جاتا ہے کہ وہاں یہ ہوگا، لیکن دین اسلام یعنی قرآن کی اصطلاحات کا تعلق دین سے ہے، نظام حیات سے ہے، دستور مملکت سے ہے۔ مثلا جب ہم کہیں گے کہ فلاں قوم کے غلط اعمال یا اس کے باطل نظام کے نتیجے میں اس پر زوال آ گیا، اسے میدانوں میں شکست ہو گئی، وہ ذلیل و خوار ہو گئی، سطوت اور ثروت ان سے چھن گئی، مملکت اور حکومت ان کے ہاتھوں سے چلی گئی، عروج اور بلندیوں کی بجائے وہ خاک نشین ہو گئی، وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی، تو قوانین خداوندی کے خلاف زندگی بسر کرنے کے نتیجے میں یہ سب عذاب خداوندی میں ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی صحت کے قوانین کی خلاف ورزی کر کے بیمار ہو جاتا ہے تو یہ دنیا میں خدا کی طرف سے انفرادی عذاب ہے۔ لفظ عذاب کو اس طرح سمجھنے سے آپ دیکھیں گے کہ بات بالکل صاف اور واضح ہو جاتی ہے کہ قوموں کے غلط اعمال اور افراد کی غلط روش کا نتیجہ عذاب ہوتا ہے۔ اس دنیا کے اندر قوموں کے متعلق بھی تو قرآن نے کہا ہے کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا، تو دنیاوی عذاب سے ہمارے ذہن میں باطل نظام کے نقصان رساں باکن نتائج سامنے نہیں آتے۔ قوموں کا عروج و ثروت جب زوال و نکبت میں بدل جاتا ہے تو قوموں پر تباہیاں اور بربادیاں آتی ہیں۔ اسی کو قرآن میں عذاب خداوندی کہا گیا ہے۔ ہمیں کہنا چاہیے کہ فلاں قوم اپنے باطل نظام کے تباہ کن نتائج کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی۔ نزول قرآن کے دور میں بھی کفار کا عذاب کے متعلق تصور آج کے مذہب پرستوں جیسا ہی تھا، کیونکہ دین کی شکل تو انہوں نے دیکھی ہی نہ تھی۔ عرب قوم کچھ زیادہ مذہبی تو نہ تھی، لیکن ان کے ذہن دیگر مذاہب کے اثرات سے متاثر ضرور تھے۔ جنگ بدر سے لے کر فتح مکہ تک جن میں کفار کو شکست ہوئی، مخالفین کی قوت ٹوٹتی چلی گئی۔ آہستہ آہستہ وہ نکبت اور زوال کی طرف آتے چلے گئے۔ ہر مقام پہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن نے اسے عذاب سے تعبیر کیا ہے۔ یہاں بھی تو پیچھے سے جنگ بدر ہی کا ذکر آ رہا ہے، لہٰذا یہ عذاب وہی عذاب ہے جو قوموں کو ان کے زوال اور تباہی کی شکل میں دنیا میں ملتا ہے۔ قرآن حکیم نے اپنے ہاں استعمال ہونے والے الفاظ کے علاوہ اپنی تمام اصطلاحات کا مفہوم بھی مکمل طور پر متعین کر رکھا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ قرآن کریم کی اصطلاحات کو آج کی زبان میں سمجھایا جائے۔ مثلا جنگ بدر میں شکست کو خدا نے عذاب کہا ہے، تو آج کی زبان میں کسی قوم کا میدان جنگ میں شکست کھا جانا خدا کا عذاب ہے۔ آیت نمبر 33۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ تم مکہ میں ابھی تک ان میں مصروف تبلیغ تھے، تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ ان پر تباہی آ جاتی، اور تباہی اس لیے بھی نہیں آ سکتی تھی کہ ان میں سے کئی لوگ حق کو قبول کر کے پناہ خداوندی میں آ رہے تھے۔ نبی کی موجودگی میں جب تک لوگ حق کو قبول کر رہے ہوں خدا کا عذاب نہیں آتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، سورہ 8 آیت نمبر 33۔ عام ترجمہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ خدا ان کو عذاب دے، بہرحال ہی کہ تو ان کے اندر موجود ہے۔ اس سے ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ انہیں اس لیے عذاب نہیں دیا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر ہیں، یعنی جب عذاب دیا جائے گا اور آسمان سے پتھر برسیں
تو اس کے اندر تو پھر سب آ جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت مومنین بھی اس شہر کے اندر ہیں، اس لیے ہم عذاب کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ عمومی ترجمہ سے ذہن کدھر منتقل ہوا، یعنی کفار کو اس کے لیے بخشا جا رہا ہے، چھوڑا جا رہا ہے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر رہ رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل جائیں گے تو پھر ہم انہیں تباہ کر دیں گے۔ پہلی آیت گزر چکی ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، سورہ 8 آیت نمبر 25۔ اس فتنے سے خوف کھاتے ہوئے احتیاط برتو کہ جب وہ آیا کرتا ہے تو صرف ظالمین تک ہی محدود نہیں رہا کرتا، وہ سارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتا ہے۔ یہاں تو خود قرآن نے بتا دیا ہے کہ جب وہ فتنہ آیا کرتا ہے تو ساری مخلوق آبادی کے نیک اور بد لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اس لیے احتیاط برتو کہ اس قسم کی کیفیت نہ پیدا ہو جائے۔ لہٰذا زیر غور آیت کا مفہوم اگر یہ لیا جائے اس لیے ان کے اوپر عذاب نہیں آیا کہ اس میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین موجود تھے، تو یہ مفہوم اس آیت 8 اور 25 کے خلاف چلا جاتا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، آیت کے اگلے حصے نے بات صاف کر دی، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، 8 اور 33۔ تباہی اس لیے بھی نہیں آ سکتی تھی کہ ان میں سے کئی لوگ حق کو قبول کر کے پناہ خداوندی میں آ رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ پیغام خداوندی کو پہنچانے میں چاہے جس قدر بھی مصیبتوں اور تکالیف کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے، انبیاء کرام کا فریضہ بلغ ما انزل الیک کا پیغام کو پہنچاتے چلے جانا ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اس لیے موجود تھے کہ ابھی حق کو قبول کر کے لوگ جماعت مومنین میں شامل ہو رہے تھے، اور دوسری بات یہ کہ ابھی تک ہجرت کا حکم بھی نہیں ہوا تھا۔ ایک نبی خدا کے حکم کے بغیر اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا تھا، تو مکہ والوں کو عذاب سے دوچار اس لیے نہیں کیا گیا تھا کہ ابھی تک لوگ اسلام قبول کر رہے تھے۔ جب مزید لوگوں کے اسلام کی طرف آنے کا امکان نہ رہے تو پھر ہجرت کا فیصلہ ہو جاتا تھا۔ خدا کے حکم کے انتظار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو نہ چھوڑا تھا۔ پھر جنگ بدر میں شکست کی صورت میں قریش پر پہلا عذاب آیا۔ آیت نمبر 34۔ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اے رسول، ہجرت کے بعد اب ان کے اعمال کے نتیجے میں ان پر تباہی کیوں نہیں آئے گی؟ ان کی حالت یہ ہے کہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں۔ اس کے متولی تو صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو قانون خداوندی کی محتاط انداز میں نگہداشت کریں، لیکن ان میں سے تو اکثر کا یہ عالم ہے کہ وہ جانتے تک بھی نہیں کہ تولیت کعبہ کا مقصد کیا ہے۔ کعبہ کے متعین مقاصد کو الحق کی حامل جماعت ہی پورا کر سکتی ہے۔ خدا نے کعبہ کا مقصد متعین کیا کہ وہاں سے ایک خدا کی حاکمیت کی آواز بلند ہو اور بنی نوع انسان کے لیے مفادات کے چشمے پھوٹیں۔ اس کے برعکس قریش نے بتوں کا اور انسانیت کے خلاف جرائم کا مرکز کعبہ کو بنا رکھا تھا۔ یہ کعبہ کے اصل متولی نہیں ہیں، اس لیے اس کو ان کی تولیت میں نہیں رہنے دیا جائے گا، کیونکہ ان کی روش دین کے خلاف ہے۔ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس دین خداوندی کا جو مرکز ہے اس کی تولیت ان لوگوں کے ہاتھوں میں رہنے دی جائے جن کی ہر روش دین خداوندی کے خلاف ہے؟ اور پھر ان کی کیفیت یہ ہے، یصدون عن المسجد الحرام، 8 اور 34، کعبہ کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ یہ بات نہیں تھی کہ وہ کعبے تک لوگوں کو پہنچنے نہیں دیتے تھے۔ صدیوں سے کعبہ لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ تھی، وہاں بہت بڑا سالانہ اجتماع ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کانفرنسیں بھی ہوتی تھیں جنہیں ہم عمرہ کہتے ہیں۔ انہی کو حج اکبر اور حج اصغر کہا جاتا تھا۔ قریش رکاوٹ اس طرح بنتے تھے کہ ان کی تولیت کی وجہ سے نہ تو کعبہ سے خدا کی حاکمیت کی آواز بلند ہو رہی تھی اور نہ ہی بنی نوع انسان کے مفاد کے لیے خدا کی
حاکمیت کی علمبردار جماعت مومنین انسانیت کے لیے کچھ کر پا رہی تھی۔ کعبہ پر تولیت کا حق تو ان اولیاءہ الا المتقون 8/34 ان ہی کو حاصل ہے کہ جو قوانین خداوندی کی نگہداشت کریں۔ ایسے ہی لوگ کعبہ کے اصل مقصد سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 35۔ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ باطل تصورات کے مطابق ان کی صلاۃ اس کے سوا کچھ نہیں رہ گئی کہ کعبہ کے سامنے سیٹیاں بجائیں اور تالیاں پیٹیں، یعنی چند بے معنی آوازیں اور کچھ بے مقصد حرکتیں۔ تو اب تم اپنی کافرانہ روش کا نتیجہ بھگتو اور تباہی و بربادی کا مزہ چکھو۔ الحق جماعت کی غیر موجودگی میں آج بھی کعبہ کی غرض و غائد سے انسانیت کو فائدہ نہیں پہنچ رہا ہے۔ جو قومی احکام خداوندی کی اصل و غائد کو نظر انداز کر کے محض رسوم و ظواہری کو مقصود و منتہا قرار دے لیتی ہے تو وہ عذاب خداوندی میں ماخوذ ہو جاتی ہے۔ قریش کے مورث سے اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نظام الصلاۃ قائم کیا تھا۔ ان کے ہاں بس الصلاۃ کا لفظ تو باقی رہ گیا، لیکن اس کے مقصد و غائد کی جگہ ان چند بے معنی حرکات و سکنات نے لے لی جن کا مفہوم سمجھ میں نہ آئے۔ انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ ان اینٹوں اور پتھروں کی پوجا اور صلاۃ کے نام سے چند بے مقصد حرکات و سکنات تو انہیں اس تباہی سے بچا نہیں سکتے تھے جو ان کی غلط روش زندگی کا فطری نتیجہ تھا۔ آج بھی کعبہ کی تولیت آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کعبہ کا مقام آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، مملکت بھی آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، نظم و نسق بھی آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے، لیکن کعبہ کا مقصود و مطلوب آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کعبہ کے فرمانرواؤں کی سیاست بھی کہیں اور متعین ہوتی ہے، سارے مسلمانوں کی سیاست کہیں اور متعین ہوتی ہے۔ رونا اس بات کا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی جماعت ہی نہیں جس کا نصب العین ہو وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورہ 5 آیت نمبر 44۔ جو بما انزل اللہ کے مطابق حکومت نہ کریں، فیصلے نہ کریں، حکم نہ دیں، وہ کافر ہیں۔ قرآن نے تو کہا تھا کہ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ، سورہ 30 آیت نمبر 31-32۔ یاد رکھنا ہے مسلمانوں، ایمان لانے کے بعد تم کہیں مشرک نہ ہو جانا، یعنی دین میں فرقے نہ پیدا کر لینا۔ قرآن کی نص صریح سے فرقے شرک ہیں، اور قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا ہے کہ کعبہ کے قریب مشرک نہیں جا سکتا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ مشرک کا نظام خداوندی کی تعلیم اور اس کے نظم و نسق سے کوئی واسطہ نہیں۔ حج کے اجتماعات میں لاکھوں کی تعداد میں جمع ہونے والوں میں سے ایک فرد بھی نہیں ہوتا جس کا تعلق کسی نہ کسی فرقے سے نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے کہ مشرکین کعبہ کے قریب نہیں آ سکتے۔ اب قرآن کریم کی آیات کو کہاں لے جائیں؟ یہ تو غنیمت ہے کہ اب وہ مسلے وہاں سے اٹھا دیے گئے ہیں، ورنہ وہاں 4 اماموں کے 4 مسلے کعبہ کے اندر تھے۔ ابن سعود یعنی سعودی حکومت اہل حدیث ہے، انہوں نے فقہ والوں کے مسلے وہاں سے اٹھا دیے۔ کہنے کو تو یہ ہے کہ انہوں نے فرقہ بدی کو ختم کیا ہے، لیکن وہاں جتنے بھی جاتے ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی فرقہ سے ہوتا ہے۔ پہلے تو مشرکین عرب کعبہ کی غرض و غائد میں حائل تھے، اب خود مسلمان حائل ہیں۔ بدر کے مقام پہ جنگ کی ابتدا کا مقصد کعبہ کی تولیت کو مشرکین سے چھین کر اہل توحید کے ہاتھ میں دینا تھا۔ قرآن نے بدر کی شکست کو کفار کے لیے عذاب قرار دیا ہے، 8/35 آیت نمبر 36۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون۔
جن لوگوں نے نظام خدابندی سے انکار کیا اور اس سے سرکشی برتتے ہیں، وہ اپنے مال کو لوگوں کو خدا کے راستے کی طرف آنے سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ وہ اپنی دولت کو اس غلط مقصد کے لیے خرچ کرتے ہیں تو کرتے رہیں۔ نظام خدابندی کے قیام کے بعد پھر یہ اخراجات ان کے لیے حسرت و یاس کا سبب بنیں گے، اور اس وقت یہ مغلوب ہو جائیں گے اور یہ کافر جمع کر کے تباہی کی طرف ہمکائے جائیں گے۔ یغلبون نے بتا دیا کہ ان کو شکست ہو جائے گی، اور دین کی مخالفت میں جو کچھ انہوں نے خرچ کیا تھا وہ ان کے لیے حسرت و یاس بن جائے گا کہ افسوس ہم نے اتنا مال کیوں خرچ کر دیا۔ کسی قوم کا شکست کھا جانا اور سیاسی طور پر محکوم ہو جانا عذاب الہی ہی تو ہے۔ الی جہنم یوشرون، مفتوح اور مغلوب قوم دنیاوی جہنم کے گرد ہی تو ہوتے ہیں، اس سے بڑا جہنم اور کیا ہوگا۔ اللہ کی راہ سے روکنے والے کون ہیں؟ نظام خداوندی کے قیام و بقا کی خاطر بھرپور جد و جہد کرنے کو اللہ کا راستہ کہتے ہیں، جس میں مال و دولت، محنت اور یہاں تک کہ جان بھی نثار کرنا ہوتی ہے۔ اللہ کے راستے سے روکنے والا سب سے بڑا گروہ تو قرآن میں علماء و مشائخ کو بتایا ہے۔ سورہ 9 آیت 34۔ ان کا طریق یہ ہوتا ہے کہ اپنے ذاتی مفاد کو قوانین خداوندی پر ترجیح دیتے ہیں اور لوگوں کو خدا کے راستے کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ سورہ 9 آیت 9۔ دوسری بات یہ کہ مذہب بذات خود دین کے راستے میں رکاوٹ ہوتا ہے، اسی لیے جو کچھ مذہب کے فروغ کے لیے کیا جائے گا وہ دین کا راستہ روکنے کا موجب ہوگا۔ تاریخ اس حقیقت پر شاہد ہے کہ جس قدر اور جہاں بھی مذہب آگے بڑھا ہے، دین پیچھے ہٹ گیا ہے۔ لے یظہرہ علی الدین کلہ، سورہ 9 آیت نمبر 33 کا تعلق کسی خاص دور سے نہیں، یہ ایک ابدی حقیقت کا بیان ہے۔ یہ جو آج باطل غالب ہے اور حق سرنگوں ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے کوئی انسانی جماعت حزب اللہ میدان میں نہیں ہے۔ حق محض اپنی فطری رفتار زور درون سے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن فطری رفتار بہت سست ہوتی ہے۔ ایک گروہ سیکولر ہے جو کھلے بندوں مخالفت کرتا ہے، مگر دوسرا گروہ مذہبی ہے جو حق کو چھپاتا ہے، یعنی تلبیس حق کو باطل کرتا ہے۔ یہ اپنے باطل نظریات و مسالک کو کتاب اللہ کی غلط تعویلات کے سہارے پیش کرتا ہے۔ ان کی مخالفت بڑی مشکلات پیدا کرتی ہیں، کیونکہ عوام ان کے دامے فریب میں ہوتے ہیں۔ حق کے غالب آ جانے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ حق و باطل، طیب و خبیث چھٹ کر الگ الگ ہو جائیں، تاکہ کوئی شخص مذہب پرستوں کے دھوکے میں نہ آ سکے۔ آیت نمبر 37۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ دین کے غلبہ کا مقصد یہ ہے کہ خدا کا قانون مکافات خوشگوار نظریہ حیات رکھنے والی جماعت کو تخریب پیدا کرنے والی جماعت سے الگ کر دے، اور تمام تخریبی جماعتیں حق کی مخالفت میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک بڑا گروہ بن جائیں، اور پھر قانون خداوندی اس پورے ڈھیر کو بربادی اور تباہی کے جہنم میں جھونک دے، اور اس طرح انہیں بتا دے کہ وہ کس طرح خسارے میں رہنے والے بنے۔ فَيَرْكُمَهُ، ایک چیز کو تہ بتہ اوپر نیچے رکھتے چلے جانا اور وہ بڑی ہوتی چلی جائے۔ فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، یہ سب یہاں اسی دنیا میں شکست ہو جانے کی وجہ سے جہنم رسید ہو جائیں گے۔ خبیث اور طیب کے مفہوم کی وضاحت۔ شرافت کا معیار یہ ہے کہ جو قوم اقدار خداوندی کی پاسداری کرتی ہے وہ شریف قوم ہے، طیب قوم ہے، اور جو قوم ان کی خلاف ورزی کرتی ہے وہ مجرم قوم ہے، خبیث قوم ہے۔ یہ پاکی اور ناپاکی کی بات نہیں ہے، دنیا کے اندر دو ہی قومیں ہیں۔ کہا کہ یہ سارا کچھ ہم اس لیے کر رہے ہیں لے یبیز اللہ الخبیث من الطیب، سورہ 8 آیت نمبر 37، تاکہ خبیث اور طیب الگ الگ ہو جائیں۔ دیکھا آپ نے دو قومیں کیسے بن رہی ہیں۔ خبیث درخت وہ ہوتا ہے جس پر کوئی پھل نہ لگے، جس قوم کی صحیح و عمل کوئی خوشگوار نتائج پیدا نہ کریں وہ خبیث قوم ہوتی ہے۔ شجر طیب وہ ہوتا ہے
کہ جس پہ نہایت خوشگوار پھل لگیں، جس قوم کی صحیح و عمل بھرپور خوشگوار نتائج پیدا کریں وہ طیب قوم ہوتی ہے۔ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، سورہ 8 آیت نمبر 37۔ اور پھر یہ دنیا کے سارے خبیث اکٹھے ہوتے چلے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے تو طیب کی مخالفت کرنی ہے، لیکن اگر طیب مقابلے میں ہے تو خبیث کچھ نہیں کر سکتا۔ حق کے غلبہ کے دور میں مجرم اور شریف انسان الگ الگ نظر آ جاتے ہیں، اس لیے کوئی کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ اس دور میں مجرم اپنی پیشانی سے پہچانا جائے گا، سورہ 55 آیت نمبر 41۔ اور اعلان ہوگا، اے مجرموں تم شرفاء سے الگ ہو جاؤ، سورہ 36 آیت نمبر 59۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین کے غلبہ کے بعد معاشرے سے منافقین کا وجود پاک ہو گیا تھا۔ آیت نمبر 38۔ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين۔ ان مخالفین سے کہہ دو آپ بھی حق کی مخالفت سے باز آ جاؤ، تو جو کچھ یہ اس وقت تک کر چکے ہیں ان کا ان سے کچھ مواخذہ نہیں کیا جائے گا، لیکن باز آنے کے بعد اگر پھر سے یہ وہی کچھ کرنے لگ گئے تو جو کچھ اقوام گزشتہ کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے وہی کچھ ان کے ساتھ ہوگا۔ ما قد سلف، یہ قرآنی نظام عدل کا بنیادی اصول ہے، یعنی قانون کا اطلاق قانون کے نفاذ کی تاریخ سے ہوگا۔ اس سے پہلے اگر کوئی کام ایسا ہو گیا ہو جو اس قانون کے خلاف تھا تو اس کو جرم قرار نہیں دیا جائے گا، سورہ 4 آیات 22-23، سورہ 5 آیت 95، سورہ 2 آیت 275۔ اسلامی نظام کی کشادہ نگہی دیکھیے کہ وہ مخالفین کے خلاف آخری قدم اٹھانے سے پہلے بھی انہیں متنبہ کرتا ہے۔ اگر وہ اسلام نہ بھی قبول کریں لیکن مخالفت چھوڑ کر غیر مسلم پرامن شہری بن کر رہیں تو بھی ان کے سابقہ جرائم کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور وہ اسلام کے سائے میں کافر ہوتے ہوئے بھی امن کی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 39۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اگر یہ باز نہ آئیں یا پرامن شہری بننے کے بعد پھر مخالفت پر اتر آئیں تو ان کے خلاف جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ مخالفت کا جو فتنہ انہوں نے برپا کر رکھا ہے وہ دور ہو جائے اور ایسی فضا پیدا ہو جائے کہ جس کا جی چاہے پوری آزادی سے دین کو اپنی رضامندی سے اور بلا کسی جبر کے اختیار کر سکے۔ بس اگر یہ لوگ فتنہ سے باز آ جائیں تو پھر ان سے مواخذہ کی ضرورت نہیں۔ باز آنے کے بعد خدا کا قانون نظام خداوندی ان پر نگاہ رکھے گا کہ اس کے بعد یہ لوگ فتنہ تو برپا نہیں کرتے۔ فتنہ کو دور کرنے سے نمبر 1 انسان آزادی کے ساتھ اپنے لیے دین کا انتخاب کر سکتا ہے، نمبر 2 مذاہب کی عبادت گاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، نمبر 3 کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اپنا محکوم نہیں بنا سکتا، اور نمبر 4 ہر کسی کو اس کی محنت کا پورا پورا بدلہ ملتا ہے۔ آیت نمبر 40۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اگر یہ بعد میں آپ نے پرامن رہنے کے معاہدے سے پھر جائیں تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، تمہارا رفیق و دمساز تو بہرحال خدا کا قانون ہے، وہ کیا ہی اچھا رفیق و کارساز ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ وَعَلَمُوا پارہ نمبر 10 آیت نمبر 41۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدیر۔ اور جان رکھو جو مال غنیمت بھی تمہیں میدان جنگ سے ملے تو اس کا 5واں حصہ خدا اور رسول نظام خدابندی کی انتظامی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہے، باقی 4 حصے ضرورت مندوں کو ضرورت پوری کرنے میں صرف کیے جائیں گے، یعنی میدان جنگ میں جانے والوں اور کام آ جانے والوں کے، نمبر 1 رشتہ داروں اقربا کے لیے، نمبر 2 معاشرہ میں بے یارو مددگار اور تنہا رہ جانے والوں کے لیے یتیم، نمبر 3 جن کا چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہو یا جو کسی حادثہ کی وجہ سے کام کاج کے قابل نہ رہے مسکین، اور نمبر 4 ان کے لیے جو آگے سفر جاری رکھنے کے لیے مدد کے ضرورت مند ہوں مسافر۔ مال کو چھوڑ دینا کچھ آسان نہیں، لیکن اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ان احکامات پر بھی ایمان رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندوں پر اس دن نازل کیے تھے جب 2 لشکر ایک دوسرے کے مقابل آئے تھے، اور جب حق و باطل لکھ کر سامنے آ گیا تھا تو مال چھوڑنا مشکل نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہر شے کے پیمانے مقرر کر رکھے ہیں اور ان پر اس کا پورا پورا کنٹرول ہے۔ قرآن کے معاشی نظام میں جملہ افراد معاشرہ کی ضروریات زندگی کا پورا کرنا اسلامی مملکت کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ اس نظام کی روح سے زائدہ ضرورت مال و دولت کسی کے پاس رہنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ لگتا ہے کہ یہ قرآنی حکم اسلامی مملکت کے ابتدائی ایام سے متعلق ہے۔ پہلے جنگ احد کا جذبہ محرکہ لوٹ کا مال تھا، اب اس کا جذبہ محرکہ ظلم کو روکنا اور نظام عدل و احسان قائم کرنا ہو گیا۔ مال تو سپاہیوں کو نہیں ملتا تھا، لیکن مال کے لالچ کے بغیر کلمت الحق کی سربلندی کے لیے جنگ کرنے سے مجاہدین کی ذات کی نشو و نما ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ اور اس کی کتاب پر پورا پورا ایمان ہو تو بغیر لالچ کے بھی جنگ میں شمولیت اختیار کی جا سکتی ہے۔ اللہ اور رسول سے مراد نظام خدابندی ہے۔ آیت نمبر 42۔ اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اس دن جب تم ادھر قریش کے قریب کے ناکے پر تھے اور دشمن قریش کا لشکر ادھر دور کے ناکے پر تھا اور غیر مسلح قافلہ نچلی طرف سے گزر رہا تھا، اور اگر تم نے آپس میں ہی فیصلہ کرنا ہوتا کہ جنگ کی جائے یا نہ کی جائے، اور کی بھی جائے تو کب اور کہاں کی جائے، تو تمہارے جنگ کے پروگرام میں ضرور اختلاف ہو جاتا، کیونکہ تم میں کچھ لوگ دشمن کی کثرت سے خائف تھے اور کچھ غیر مسلح قافلہ پر حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن قانون خدابندی کا تقاضا یہ تھا کہ فریق مخالف سے تمہارا ٹکراؤ ہو جائے تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ بھی کھلی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ بھی کھلی دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ اور بے شک اللہ کا قانون مکافات سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دلیل کے ساتھ ہلاک یا زندہ رہنے کا مفہوم، زندگی اپنی حفاظت چاہتی ہے، ہر شخص، ہر جماعت، ہر قوم زندہ رہنا چاہتی ہے، زندگی کا تقاضا ہے کہ اپنی حفاظت کرے، لیکن اس کے متعلق ٹیسٹ کیا ہے کہ آپ کی زندگی، آپ کی جان یا آپ محفوظ ہو گئے ہیں۔ انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں کہیں کوئی ٹکراؤ یا تصادم نہ ہو،
قرآن کہتا ہے کہ اس طرح سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا بڑی خود فریبی ہے۔ اگر تم میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہے تو پھر تمہیں کوئی نہیں مار سکتا، اور اگر زندہ رہنے کی صلاحیت نہیں ہے اور چھپ چھپا کے قلعہ کی دیواروں کے پیچھے رہ کر سمجھتے ہو کہ ہم محفوظ ہیں، تو یہ اپنے آپ کو فریب دینا ہے، کیونکہ اگر مقابلہ کرنا پڑ جائے تو قوت و صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے مقابلہ کر کے تم اپنے زندہ رہنے کا ثبوت فہم نہ پہنچا سکو گے۔ جب تک باہمی ٹکراؤ نہ ہو، اس بات کا ثبوت فراہم نہیں ہو سکتا کہ تم میں زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے۔ یاد رہے، زندہ رہنے کا حق اسے حاصل ہے جو اس بات کا ثبوت فہم پہنچا دے کہ مجھ میں زندہ رہنے کی صلاحیت موجود ہے، اور یہ ثبوت ٹکراؤ کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ مکہ کی زندگی میں مسلمانوں پہ صعوبتیں آئیں، مشکلات آئیں، لیکن باہمی ٹکراؤ نہیں ہوا تھا۔ قریش نے اب باہمی ٹکراؤ کا موقع فراہم کر دیا تھا۔ اب اگر مسلمانوں نے یہ سوچا کہ کسی طرح یہ ٹکراؤ ٹل جائے تو یہ غلط روش ہوگی۔ اگر تم میں زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی ہے تو اب آبرو مندانہ انداز میں زندہ رہو، اور اگر تم میں زندہ رہنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی ہے تو آبرو مندانہ انداز سے لڑتے ہوئے موت کو گلے لگا لو۔ یہ ڈر ڈر کے جینا بھی کوئی زندگی ہے؟ اٹھو اور ٹکراؤ سے ثابت کرو کہ تم میں آبرو مندانہ انداز میں زندہ رہنے کی صلاحیت موجود ہے۔ زندگی وہ ہے جس میں خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو۔ گویا جسے زندہ رہنا ہے وہ اپنی جد و جہد سے اس امر کا ثبوت فہم پہنچائے کہ اس میں واقعی زندہ رہنے کی، باقی رہنے کی صلاحیت ہے، اور جسے مرنا ہے وہ بھی لڑ کر جد و جہد کر کے دنیا کو دکھا دے کہ اس میں زندہ رہنے کی صلاحیت نہیں رہی۔ یہ دونوں شکلیں باہمی ٹکراؤ سے سامنے آ سکتی ہیں، اور یہی خدا کا قانون ارتقاء ہے۔ خدا کے قانون کے مطابق کوئی قوم خدا کی چہیتی نہیں ہے کہ جو جی میں آئے کرتی رہے، پھر بھی زندگی کی کامیابیاں اور خوشگواریاں اس کو ملیں، اور کوئی قوم سوتیلی نہیں ہے کہ چاہے کتنی ہی صلاحیتوں کی مالک ہو پھر بھی راندہ درگاہ رہے۔ اصول یہ ہے کہ جو قوم اپنی صلاحیتوں کے بل پر ثابت کر دے کہ اس میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہے تو وہ زندہ رہے گی، اور جو ایسا نہ کر سکے وہ ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی۔ آیت نمبر 43۔ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور۔ اے جماعت مومنین، جب اللہ نے جنگ کے وقت تم کو اپنے نفسیاتی قانون کے مطابق دشمن کو تھوڑا کر دکھایا، اور اگر وہ تمہاری نظروں میں بہت زیادہ دکھائی دیتے تو تم ہمت ہار دیتے اور جنگ کے معاملہ میں باہم جھگڑنے لگ جاتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس صورتحال سے بچا لیا، اور بلا شبہ اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کے دل میں کیا خیالات گزر رہے ہیں۔ انسان کے اندر نفسیاتی تغیر کا اثر خارج میں نمودار ہوتا ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، سورہ 8 آیت نمبر 43۔ عام طور پر منامک کا ترجمہ کیا جاتا ہے تیرے خواب میں بھی انہیں ہم نے تھوڑا کر کے دکھا دیا۔ یہ خواب کی باتیں نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں جیسے کہا جاتا ہے کہ تیری نگاہوں میں وہ جچتا ہی نہیں ہے، یا میری نظروں میں اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے۔ ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کہا یہ ہے کہ جو ہم نے تمہیں اصول حیات دیا ہے، اس سے تمہارے اندر ایک اتنا بڑا نفسیاتی تغیر واقع ہوا ہے کہ اس سے اتنا بڑا لشکر جرار بھی تمہاری نگاہوں کے اندر خسو خاشاک نظر آیا کہ ان کی حیثیت ہی کیا ہے۔ اس طرح تمہارا ایمان اور بڑھ گیا۔ یہاں کہا یہ ہے کہ صحیح نظریہ حیات نے تمہارے دلوں کی کیفیت بدل دی، اور دلوں کی کیفیت کے بدل جانے سے باہر کی کیفیتیں ساری بدل جاتی ہیں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کا زاویہ نگاہ کیا ہے، آپ کی قلبی کیفیت کیا ہے، آپ کی نفسیاتی کیفیت کیا ہے۔ جنگ کی حکمت عملی بھی نہایت ضروری ہے، لیکن فتح اور شکست میں تغیر نفس ایک بنیادی چیز ہے۔ جماعت مومنین سے کہا گیا تھا کہ اگر تم نے استقامت سے کام لیا تو آپ نے سے 10 گنا فری کے مقابل پر غالب آ جاؤ گے، سورہ 8 آیت نمبر 65۔ اور اگر تم سامان حرب و ضرب میں کام ہوئے تو آپ نے سے دگنے مخالفین پر تو ضرور کامیاب ہو جاؤ گے، سورہ 8 آیت نمبر 66۔ خدا کی طرف سے اس یقین دہانی کا نتیجہ یہ ہوا
کہ دشمن کی تعداد سچ مچ مومنین کی نگاہوں میں کم دکھائی دی، اور جماعت مومنین سمجھ گئی تھی کہ مخالفین کی اتنی تعداد دشمن کے کچھ کام نہ آئے گی اور ہم آسانی سے ان کو شکست دے دیں گے۔ مجاہدین کے زاویہ نگاہ میں تبدیلی اطمینان قلب کا نتیجہ تھا کہ زیادہ تعداد کم نظر آئی، اور مخالفین کی نگاہ میں تبدیلی یہ کہ مومنین کی تعداد بہت کم دکھائی دی، جس سے انہوں نے سمجھا کہ مومنین کو آسانی سے شکست دے دیں گے اور راہ فرار اختیار کرنے کی بجائے لڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ ان کی یہ نفسیات ان کی قوت کے نشہ کی پیداوار تھی۔ آیت نمبر 44۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور جب تم جنگ کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آئے تو نفسیاتی تغیر کے نتیجے سوا تو استقامت کے سبب دشمن تمہیں کم دکھائی دے دیے، اور مخالفین کو قوت کے نشے میں تمہاری تعداد کم دکھائی دی۔ دو طرفہ کیفیات اس لیے واقع ہوئیں تاکہ وہ امر ٹکراؤ جو مشیت خداوندی میں طے ہو چکا تھا وہ ہو کر رہے اور فیصلہ ہو جائے، اور ویسے بھی تمام امور قوانین خداوندی کے گرد گردش کرتے ہیں اور انہی کی روح سے تمام معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جنگ بدر میں کفار اور مومنین کی قلبی کیفیات میں بنیادی فرق ایک فریب نفس کفار کو یہ تھا کہ خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، سورہ 8 آیت نمبر 47۔ وہ اپنے گھروں سے جنگ کے لیے اکڑتے اتراتے ہوئے اور اپنی قوت کی نمائش کرتے ہوئے نکلے۔ یہ کہتے تھے کہ ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، ہم انہیں دبا دیں گے، انہیں چبا جائیں گے، ان کی حیثیت ہی کیا ہے۔ ہمارے سامنے اس فریب نفس نے کفار کو جماعت مومنین قلیل تعداد میں دکھائی۔ ریاض الناس سورہ 8 آیت 47 نے بتا دیا کہ یہ باتیں ان کے دل کے اندر سے نہیں نکل رہی تھیں، محض لوگوں کے دکھاوے کے لیے کر رہے تھے۔ اس کے برعکس جماعت مومنین تو اپنی زندگی کا ثبوت دینے کے لیے میدان جنگ میں آئی تھی۔ دشمن ان کی نگاہوں میں قلیل اس لیے تھا کہ قرآن نے وعدہ کر رکھا ہے کہ اگر تم ثابت قدم رہے تو تم میں سے ایک ایک شخص 10 کے اوپر بھاری ہو جائے گا، اور کم سر و سامانی کے حالات میں بھی کم از کم تم دگنی تعداد کے اوپر تو بھاری ہو ہی جاؤ گے۔ یہ تھی دونوں گروہوں کی قلبی کیفیات۔ لے یقضی اللہ امرن کانا مفعولا 8/44۔ اور یوں وہ بات جو خدا نے کہی کہ وہ ہو کے رہنی ہے، وہ فیصلہ کن جنگ کی صورت میں ایک حقیقت بن کے ان دونوں کے سامنے آ گئی۔ اب ذہنوں میں یہ بات آئی کہ جب خدا نے کہہ دیا کہ تم اٹھو، تم ہی کامیاب ہوگے، تم نے کہا ایک ایک آدمی 10 پر بھاری ہوگا، تو کیا جماعت مومنین آرام سے بیٹھ گئے تھے کہ خدا نے وعدہ کر لیا ہے اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں؟ اس کی وضاحت اگلی ہی آیت میں کر دی۔ آیت نمبر 45۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ اے جماعت مومنین، جب تمہارا مقابلہ کسی جماعت سے ہو تو تم ثابت قدم رہو اور قوانین خداوندی کو شدت کے ساتھ اپنے سامنے رکھو اور اپنا ہر قدم قوانین کی روشنی میں اٹھاؤ۔ یہ کرو گے تو تمہیں یقیناً کامیابی ہوگی۔ قوانین خداوندی کو اپنے سامنے رکھنے کا مفہوم میدان جنگ کے اندر اکثر خیال یہ کیا جاتا ہے کہ وہاں جذبات کی شدت میں انسان لڑتا ہے۔ قرآن کریم نے جنگ کی حالت میں بھی کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، سورہ 8 آیت 45۔ اور قوانین خداوندی کو اور بھی زیادہ شدت سے اپنے سامنے رکھو۔ قدم قدم کے اوپر تمہاری نگاہوں کے اندر یہ بات رہے کہ اس مقام کے اوپر ہمارے لیے کیا کہا گیا ہے۔ یہ نہ ہو جائے کہ جذبات کی شدت میں تم ان اصول و قواعد کو نظر انداز کر دو، بالکل نہیں۔ لعلکم تفلحون، سورہ 8 آیت 45، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ذکر اللہ کے معنی ہیں شدت کے ساتھ قوانین خداوندی کو
اطاعت کی خاطر اپنے سامنے رکھنا، سابقہ جذبہ محرکہ، مال غنیمت کی بجائے اب جنگ کے لیے مسلمانوں کا جذبہ محرکہ کلمت اللہ کو سربلند کرنا قرار پایا تو ان کے اندر کی نفسیاتی کیفیت بھی بدل گئی۔ ایک، ہم میدان میں جنگ میں خدا کے قانون کو سربلند کرنے اٹھے ہیں۔ دو، ہم ظلم کو مٹانے کے لیے اٹھے ہیں۔ تین، ہم تو اپنی جان پہلے ہی خدا کے ہاتھ فروخت کر چکے ہیں۔ سورہ 9 آیت 111۔ چار، جنگ سے ہمارا کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ پانچ، ہماری جنگ کائناتی قانون سے ہم آہنگ کرنے والے نظام ربوبیت کو قائم کرنے کے لیے ہے، تو مقابلے سے پیچھے کیوں ہٹا جائے؟ اس سوچ سے قدموں میں استقامت آ گئی اور انہوں نے جگر و جان کے ساتھ مقابلہ کیا۔ صدق اللہ العظیم۔